محسن پاکستان کی محب وطن اہلیہ سے کارپردازان حکومت نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے محسن پاکستان کی اہلیہ ہینی خان کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے صدارتی حکم نامے کے ذریعے پاکستان کا دوسرا بڑا تمغہ ہلال امتیاز واپس لے لیا۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شریک سفر میڈم ہینی خان کا بچپن جنوبی افریقہ میں گزرا۔ ان کے والدین اصلاً ڈچ تھے، مگر دوسری جنگ عظیم کی ہولناکی سے بچنے کے لیے وہ یورپ سے جنوبی افریقہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ میڈم ہینی کے والد ریٹرنک نے جنگ عظیم دوئم کے دنوں میں جنوبی افریقہ کی فوج میں خدمات انجام دی۔ بعد میں وہ شمالی روڈیشیا چلے گئے، جو آج کل زیمبیا کہلاتا ہے۔ ان کی تعمیراتی کمپنی تھی، جس میں ان کی اہلیہ این ماریا ٹونکرز حصے دار تھیں۔ میڈم ہینی کی والدہ 2003 میں چل بسیں اور اسلام آباد کے H93 والے قبرستان کے اس حصے میں مدفون ہوئی جو غیر مسلموں کے لیے مختص ہے۔ محسن پاکستان کی شریک زندگی میڈم ہینی کی ولادت 1942 میں نیدرلینڈ ہالینڈ میں ہوئی۔ زندگی کے ابتدائی 6 سال جنوبی افریقہ، چند برس زیمبیا اور پھر ہالینڈ میں او لیول کے بعد دوبارہ زیمبیا میں گزارے۔ اس کے بعد دفتری اور انتظامی امور کا کورس کیا، پھر لندن یونیورسٹی سے نفسیات کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ کتاب دوست ہیں، مطالعہ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، فلسفے اور تقابلی مذاہب پر ان کی گہری نگاہ ہے۔ آپ نے مختلف ممالک میں چند ایک ملازمتیں بھی کیں۔ ہینی جب ماں بنی تو پھر کل وقتی ملازمتیں ترک کر دی تھیں۔ یہ باہمی مشاورت کا فیصلہ تھا۔ محسن پاکستان کی رضامندی سے ہی انہوں نے ملازمت چھوڑی تھی۔ اس حوالے سے میڈم ہینی کا حقیقت پسندانہ اور تجرباتی تجزیہ ہے کہ گھرداری کرنا یا خاتون خانہ ہونا دیگر ملازمتوں کے مقابلے میں زیادہ کل وقتی ہے، مگر اس کا صلہ کم ہی ملتا ہے۔ میڈم ہینی والدین کے ہمراہ زمانہ طالب علمی میں ہی سارے یورپ کی سیاحت کر چکی تھیں، جن میں جرمنی، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، اٹلی اور لگزبرگ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے بڑے بھائی اینٹون ریٹرنک ماہر تعمیرات اور امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ میڈم ہینی کا ہر چند کے افریقہ میں اب کوئی خاص تعلق باقی نہ رہا، البتہ چند کزن وہاں مقیم ہیں۔ میڈم ہینی نے اسلام قبول کر کے نام تبدیل نہیں کیا۔ اس حوالے سے محسن پاکستان کا کہنا تھا کہ نام کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی نام مخاطب اور شناخت کے لیے ہوتا ہے، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق۔ محسن پاکستان سے میڈم کی پہلی ملاقات جنوری 1962 میں ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں جرمنی سے ہالینڈ میں چھٹیاں گزارنے آئے ہوئے تھے۔ پاکستان پوسٹ کارڈ روانہ کرنا چاہتے تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس پوسٹ کارڈ پر ٹکٹ کتنی مالیت کا لگے گا۔ وہ معلومات میڈم ہینی کے پاس تھیں۔ اس اتفاقیہ ملاقات میں دونوں نے چند جملوں کا تبادلہ کیا۔ میڈم پاکستان کے بارے میں کچھ جانتی تھیں۔ انہوں نے وہ باتیں ڈاکٹر خان سے شیئر کی تو محسن پاکستان متاثر ہوئے، کیونکہ پاکستان سے ان کی محبت فراوان تھی۔ انہوں نے اس کے لیے بھوپال چھوڑا تھا۔ یوں اس پہلی ملاقات میں دونوں نے طے کیا کہ وہ ایک دوسرے کو خط لکھیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے خطوط کا تبادلہ زندگی کا بندھن بن گیا۔ ہینی اور ڈاکٹر عبدالقدیر مستقل رشتے میں بندھنے سے قبل ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننا و سمجھنا چاہتے تھے، لہٰذا میڈم ہینی نے ہالینڈ سے ترک ملازمت کر کے برلن میں نوکری تلاش کر لی۔ یوں فاسٹ فوڈ ریستورانوں کی کافی، چائے شاپس پر ملاقاتوں میں تیزی آ گئی۔ ان دونوں کی محبت کا خوشگوار پہلو یہ ہے کہ والدین نے شادی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ دونوں کے فیصلے کو سراہا۔ البتہ میڈم کے والدین نے اپنی بیٹی کو اتنی تاکید ضرور کی کہ زندگی کا طویل سفر ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے خوب غور و خوض کر لینا۔ یورپ میں لڑکے کی طرف سے پہل کا طریقہ رائج ہے، لیکن میڈم ہینی اور ڈاکٹر خان کے معاملے میں کسی طرف سے بھی پہل نہیں ہوئی۔ دونوں کے اس حوالے سے نمبر برابر ہیں۔ دونوں سمجھدار، بالغ اور باشعور تھے۔ دونوں نے زندگی کی حقیقتوں اور اپنی اپنی ثقافتوں پر تبادلہ خیال کیا۔ جب دونوں کو اندازہ ہوا کہ دونوں کی شعوری سطح ایک سی ہے، سوچ اور فکر میں تضاد نہیں، اور جب دونوں کو شدت سے یہ احساس ہو گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو پھر فیصلہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آئی۔ شادی کے وقت ڈاکٹر خان کی عمر 27 سال اور میڈم ہینی کی 21 برس تھی۔ شادی کی تقریب ہیگ کے پاکستانی سفارت خانے میں ہوئی۔ نکاح کے گواہ ممتاز بیوروکریٹ سفارتکار اور مصنف قدرت اللہ شہاب تھے، جو ان دنوں ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ نکاح خوانی کا فرائض سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری جمال الدین حسن نے انجام دیے۔ نکاح 9 مارچ 1964 بروز سوموار ہوا۔ ان دنوں ڈاکٹر خان ایک عام سے پاکستانی طالب علم تھے، کوئی سفارش بھی نہیں تھی۔ ہیگ میں محسن پاکستان اور میڈم ہینی دونوں ہی غیر ملکی تھے، لیکن ان دونوں کی قسمت پر رشک آتا ہے، اور ان پر اللہ کی خصوصی نگاہ کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ جب ڈاکٹر خان اور ہینی خان ہیگ کے سٹی ہال میں نکاح کے گھر سے گئے
تو وہاں کی انتظامیہ نے کہا کہ ایسی صورت میں آپ لوگوں کو بہت لمبی کاغذی کارروائی کرنا پڑے گی، روپیہ پیسہ بھی کافی لگ جائے گا، جو آپ کے لیے ادا کرنا ممکن نہ ہوگا۔ سٹی ہال انتظامیہ نے مشورہ دیا کہ پاکستانی سفارت خانے چلے جائیں، نکاح کریں اور نکاح نامے کی نقل رجسٹریشن کے لیے بھجوا دینا۔ گویا ارادے پختہ ہوں، نیت صاف ہو اور نظر اللہ پر ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر خان سفارت خانے پہنچے تو کمال ہی ہو گیا۔ ایک بھرپور تقریب منعقد ہوئی جس کی تفصیل اوپر آ چکی ہے۔ میں جب کہتا ہوں کہ ہیرو پیدائشی ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا، تو اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ عام طالب علم کو یہ اعزاز اس لیے ملا کہ وہ تب بھی ہیرو تھے، بس ہمیں ادراک نہیں تھا۔ خیر، ڈاکٹر صاحب اس دواجی زندگی کے 57 برس گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس دوران مشرق و مغرب کے اس ملان نے ایک دوسرے کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ ڈاکٹر خان کا میڈم ہینی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی کبھار اپنے اجڑے دیار کو دیکھنے نیدرلینڈ چلی جاتی تو ڈاکٹر خان کے مزاج میں خفگی آ جاتی۔ حسن پاکستان نے اپنی کتاب سحر ہونے تک کا انتصاب بھی میڈم ہینی کے نام کرتے ہوئے لکھا ہے، اپنی اہلیہ ہینی کے نام، جن کا ساتھ اور وفاداری میری عظیم طاقت ہے۔ شادی سے لے کر صحت مندی کے آخری ایام تک محسن پاکستان ہر روز خود کافی بنا کر میڈم ہینی کو پیش کرتے رہے۔ میں نے ایک مرتبہ 23 نومبر 2017 بروز جمعرات انہیں فون کیا اور 2-3 لوگوں کے نام لیے تو انہوں نے ان کے ذکر پر گرمجوشی نہ دکھائی۔ پھر کچھ اخبارات کو موضوع بحث بنانا چاہا تو محسن پاکستان نے زیادہ دلچسپی نہ دکھائی۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ آخر 34 سال گزر گئے، ان سے ملتے، پڑھتے اور سنتے، کچھ مزاج شناسی تو ہمیں بھی ہو چکی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میڈم ہینی دور ہیں۔ پھر پوچھا، ڈاکٹر صاحب میڈم ہینی ٹھیک ہیں؟ وہ بولے، ہاں ٹھیک ہوگی۔ اب تو شک یقین میں بدل گیا کہ میڈم کہیں گئی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہوں گی سے کیا مراد ڈاکٹر صاحب، میڈم کہیں گئی ہوئی ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہاں وہ ہالینڈ گئی ہوئی ہیں۔ میں نے واپسی کا پوچھا تو کہا 27 کو آئیں گی۔ پھر اگلے روز خود بھی کراچی چلے گئے۔ شاید میڈم کی واپسی کی پرواز کراچی کی تھی۔ اس سے ڈاکٹر خان کی میڈم سے انسیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی جو شخص پوری دنیا میں گھومنے پھرنے، ملنے ملانے اور تقریبات کا وقار سمجھا جاتا تھا، اسے محض گھر کی 4 دیواری تک محدود کر دیا گیا تھا، اور اس کیفیت میں زندگی کی دھوپ چھاؤں کا ساتھی بھی اگر چند دنوں کے لیے کہیں چلا جائے تو دیواروں سے کہاں تک باتیں ہو سکتی ہیں۔ میڈم ہینی کم گو اور خاموش طبیعت ہیں، گھر داری کو پسند کرتی ہیں، باورچی خانے میں خود کام کرتی ہیں، بازاروں میں خریداری کرتے پھرنا انہیں پسند نہیں، اگرچہ ڈاکٹر خان صاحب کے ساتھ خریداری کرنا انہیں بے حد پسند تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ دونوں خریداری کرنے جاتے تو وہاں بازاروں میں آپس میں خریداری کے موضوع پر بے تحاشا مشاورت کرتے، لیکن آخر کار ڈاکٹر خان کی پسند کی خریداری میڈم ہینی کو اچھی لگتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی پسند زندگی کے ہر معاملے میں انتہائی منفرد اور نفیس ہوتی تھی۔ وہ جب بھی مجھے کوئی خط، تصویر، کتاب یا کوئی تحفہ بھیجتے تو میں اس پیکٹ کی خوبصورتی اور پیکٹ کے کھلنے پر اندر کی نفاست کو دیکھتا رہ جاتا۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میڈم ہینی کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر بہت احسانات ہیں۔ ان کا پہلا احسان یہ ہے کہ کرسمس کے موقع پر دسمبر 1975 میں ڈاکٹر خان چھٹی پر آئے تو انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ کراچی سے اسلام آباد آ کر گزشتہ سال کی ہدایات کی روشنی میں کیے جانے والے کام کی کارکردگی دیکھ جائیں۔ ان دنوں ابھی کوئٹہ کا انتخاب نہیں ہوا تھا، وہ پروجیکٹ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے پاس ہی تھا۔ چکلالہ ایئرپورٹ کے قریب ایک بیرک میں ایک ایسے شخص کو انچارج بنایا گیا تھا جو الیکٹریکل انجینئرنگ میں MSc تھے۔ ان کی معاونت کے لیے 5-6 ٹیکنیشین تھے اور 4-5 لتھ مشینیں لگا رکھی تھیں۔ ڈاکٹر خان نے جب وہ حال دیکھا تو ذوالفقار علی بھٹو کو بتایا کہ 1 سال میں کوئی کام نہیں ہوا، وقت ضائع کیا گیا ہے۔ جس طرح کی یہاں مشینیں ہیں، اس سے کہیں بہتر اور جدید کارخانے تو گجرانوالہ میں موجود ہیں۔ بہرحال جب جنوری 1976 میں ڈاکٹر خان نے بھٹو سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ میں اس سال کے ضائع ہونے پر سخت مایوس ہوا ہوں، کیا ہم اس رفتار اور اس طرح کے کاموں سے نیوکلیر مہارت حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ تو ذوالفقار علی بھٹو، جو جنون کی حد تک پاکستان کو ایٹمی قوت دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے ڈاکٹر خان سے پوچھا، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، 9 جنوری کو واپسی ہے۔ دراصل ڈاکٹر صاحب گزشتہ سال دسمبر 1974 میں جب پاکستان آئے تھے تو وہ اپنے اس خط کی روشنی میں بھٹو صاحب سے ملاقات کر کے ان کی ہدایات کے مطابق پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ماہرین کو سمجھا گئے تھے۔ ان کا خیال تھا گاہے گاہے آتا رہوں گا، کام کی نگرانی بھی رہے گی اور یورپ میں رہ کر ضروری سامان بھجوانا بھی آسان رہے گا۔ یوں پاکستان ایٹمی قوت بھی بن جائے گا اور کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ لیکن جب 1 سال ضائع ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا، آپ واپس نہ جائیں، استعفیٰ بھجوا دیں۔ ڈاکٹر خان بھٹو صاحب کی اس خواہش کو حکم سمجھے، مگر دراصل وہ بھٹو کی محسن پاکستان سے درخواست تھی، کیونکہ بھٹو صاحب کا پرانا خواب تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت بن جائے۔ انہوں نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے 11 مارچ 1965 کو ایک بیان میں کہا تھا، اگر بھارت نے ایٹم بم بنا لیا تو پاکستان بھی ایٹم بم بنائے گا۔
اس سے پہلے 20 اپریل 1963 کو وزیر خارجہ کی حیثیت سے اسلام آباد کے مضافاتی علاقے نیلور میں ذوالفقار علی بھٹو ایٹمی ری ایکٹر کا افتتاح کر چکے تھے۔ بہرحال جنوری 1976 میں جب انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو رکنے کی تاکید کی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ اپنی بیگم ہینی سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں گے۔ وہ اس نے پاکستان نے میڈم ہینی سے مشورہ کیا تو اس عظیم خاتون نے فوراً پاکستان میں قیام کی حامی بھر لی۔ افسوس کہ اس ملک نے ان کی قدر نہ کی۔ کئی سال بعد انہیں علی مسعود سید نے ایک بار انہیں کہا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے بعد آپ ہماری مادر ملت ثانی ہیں، تو وہ دن ڈی بریفنگ کے تھے۔ اس پر میڈم ہینی نے نظر بندی کے باوجود کوئی گلہ یا شکوہ نہ کیا، صرف حسرت بھری آنکھوں سے علی مسعود سید کو دلاسا دیا اور خاموش رہیں۔ میں ان کی وہ بے بسی اور خاموش آہیں سن بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ شاید وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ وطن کی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر سے چند مکانوں کی دوری پر جب اپنی چھوٹی بیٹی عائشہ سے ملنے جاتی ہیں تو ان کی تلاشی لی جاتی، اور جب بیٹی سے ملاقات کر کے واپس آتی تو بھی ان کی تلاشی ہوتی۔ ایسے کون سے وہ ایٹمی راز ڈاکٹر خان سے لے جاتی تھیں یا بیٹی سے ایسی کیا خطرناک چیز اپنے گھر لاتی تھی جس کے لیے تلاشی لینا پڑ جاتی تھی؟ یہ ہیں وہ شرمناک باتیں جن کے لکھنے پر بھی حیادار آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ مگر آفرین ہے اس عظیم مادر ملت ثانی پر کہ انہوں نے بھٹو صاحب کی خواہش کی روشنی میں اپنے عظیم شوہر سے کہا تھا، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں تو سر آنکھوں پر مجھے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ڈاکٹر خان نے ان سے کہا کہ آپ کے والدین ناراض ہوں گے، ہم نے ہالینڈ میں قیام کرنے کا ان سے وعدہ کیا تھا۔ میڈم ہینی نے کہا آپ رک جائیں، میں والدین کو جا کے راضی کرتی ہوں، منا آتی ہوں کہ ہم سال میں 1-2 بار آتے رہیں گے اور آپ کو بھی بلاتے رہیں گے۔ یوں ڈاکٹر خان نے پوری یکسوئی سے کام شروع کر دیا۔ میڈم ہینی نے جب 1976 میں پاکستان میں رکنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت ان کی بڑی بیٹی دینا خان کی عمر 7 سال اور چھوٹی عائشہ خان 5 سال کی تھیں۔ وہ دونوں بچیاں بیلجیم کے ہسپتال میں پیدا ہوئی تھیں۔ باہر طور ان کی دیکھ بھال اور مستقبل کو سنوارنے کی منصوبہ بندی اور دنیا میں اس جمع فکر ڈاکٹر خان اور میڈم ہینی کے گھومنے پھرنے کی عمر تھی، مگر پاکستان کے لیے انہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ پھر انہوں نے وہ سارا کچھ قبول کر لیا۔ بچیوں نے بھی اس بات کو بخوبی ذہن نشین کر لیا کہ انہیں پاکستان کے مفاد کے لیے کیا قیمت ادا کرنی ہے۔ خیر اس مشن میں ڈاکٹر خان نے دن رات ایک کر دیا۔ روزانہ E7 والے گھر سے چکلالہ دفتر جاتے، وہاں سے کہوٹہ کم و بیش روزانہ 100-125 کلومیٹر سفر کرتے۔ گھر سے ملحقہ مہمان خانے میں غیر ملکی مہمانوں سے ملتے تاکہ کہوٹہ دنیا کی نظروں سے بچا رہے۔ غیر ملکی دوستوں کی مدد سے کہوٹہ کے لیے ضروری مال منگواتے۔ ڈاکٹر خان ہفتے میں چھٹی والا ایک دن ہی اپنے بچوں اور میڈم ہینی کو دے سکتے تھے، مگر وہ دن بھی احباب سے ملنے میں گزر جاتا۔ چھٹی والے دن ملنے والوں کا بھی کسی نہ کسی حوالے سے تعلق کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری KRL سے ہی ہوتا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی چھوٹی سے چھوٹی کارکردگی کی بھی بڑھ چڑھ کر تعریف کرتے، تھپکی دیتے، گھنٹوں کسی پروجیکٹ پر کھڑے ہو کر جائزہ لیتے اور ساتھیوں کے کام پر نگاہ رکھتے، مختلف شعبوں کا معائنہ، ساتھیوں کی نجی ضروریات کا پتہ کرتے، مشکلات کے خاتمے میں ان سے تعاون کرتے، گلے لگاتے، شاباش بھی دیتے۔ دوپہر کا کھانا کیا، بسا اوقات رات وہیں فرش پر چادریں بچھا کر KRL میں ہی سو رہتے۔ ڈاکٹر خان ماہر نفسیات ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی آنکھوں سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگا لیتے تھے۔ کھانا کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے۔ بظاہر یہ ساری خوبیاں ڈاکٹر خان کی تھیں، مگر اس کامیاب مرد کے پیچھے جو عورت چھپی بیٹھی تھی وہ میڈم ہینی ہی ہیں۔ میڈم ہینی کو اس بات کا سخت ملال ہے کہ ڈاکٹر خان نے پاکستان اٹامک انرجی کے جن لوگوں کی بھٹو سے شکایت کی تھی وہ ایٹم بم بنانے میں مخلص نہیں ہیں، ان لوگوں نے تادم تحریر ڈاکٹر خان کو معاف نہیں کیا، بلکہ جن دنوں ڈاکٹر خان پر ہالینڈ کی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا اور ان پر مخصوص ایٹمی راز چرا کر پاکستان پہنچانے کا الزام تھا، تو جواب کے لیے ڈاکٹر خان کو اس مضمون کی فوٹو کاپی کی ضرورت تھی جو 1962 میں ہالینڈ سے شائع ہونے والے فلپس ٹیکنیکل ریویو میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں ہو وہی اطلاعات اور ویسی ہی معلومات تھی جن کے چرانے کا الزام 1984 میں ڈاکٹر صاحب پر لگایا گیا تھا۔ وہ رسالہ پینسٹک لائبریری اسلام آباد میں موجود تھا، مگر ڈاکٹر خان کو اس کی فوٹو کاپی پینسٹک کے اس وقت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم احمد خان نے یہ کہہ کر دینے سے انکار کر دیا کہ انہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین منیر احمد خان اور ممبر ٹیکنالوجی ڈاکٹر اشفاق احمد نے ڈاکٹر خان کو کسی قسم کا لٹریچر یا اس کی فوٹو کاپی دینے سے منع کر رکھا ہے۔ اس واقعے کا ڈاکٹر خان پر جو اثر ہوا سو ہوا۔ میڈم ہینی بہت دل برداشتہ ہوئی تھیں۔ آخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔
بہرحال ان دنوں ہالینڈ میں مقیم پاکستان کے سفیر ریاض پراچا نے کسی نہ کسی طرح مضمون کی فوٹو کاپی حاصل کر کے ڈاکٹر خان کو بھجوائی، جس کی روشنی میں ڈاکٹر خان ہالینڈ کی عدالت سے باعزت بری ہوئے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر دکھ، شرم اور ڈٹائی کا ایک واقعہ رونما ہوا جو تاریخ کے ماتھے پر بدنما داغ بن کے رہ گیا۔ میڈم ہینی کو پاکستان ایٹمی پروگرام کی تکمیل سے غیر محسوس انداز میں تعاون کے اعتراف میں میر ظفر اللہ خان جمالی نے، جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، انہیں پاکستان کا دوسرا بڑا سول ایوارڈ ہلال امتیاز دیا تھا۔ بعد ازاں ڈی بریفنگ کے دنوں میں 22 مارچ 2004 کو جنرل پرویز مشرف نے اپنے صدارتی حکم نامے کے ذریعے میڈم ہینی خان سے وہ تمغہ واپس لے لیا۔